شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ مسلمانوں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ برادران اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما علاقے سے آئے ہوئے دور دراز سے معزز علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، ہمیں اس پروگرام میں یہ اندازہ ہے کہ مرد حضرات سے زیادہ خواتین کی بھیڑ ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ جس سرزمین پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جس جلسہ کو سجانے کے لیے لاکھوں روپیہ آپ نے خرچ کیا ہے، سمریا والوں تھوڑا ہاتھ اٹھا کر کے دکھاؤ کتنے آدمی ہیں۔ سمریا والے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ ہے ہمارا جذبہ، یہ ہے ہمارا شوق، یہ ہے ہماری دلچسپی۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، جب تک اپنے ڈھنگ، اپنے طریقے، اپنے کردار، اپنے سوسائٹی، اپنے کیریکٹر کو نہیں بدلیں گے، آسمان سے کوئی فرشتہ آپ کو نہیں بدلے گا۔ یاد رکھیے، یہ مجلس آپ کے لیے سجائی گئی تھی اور اتنے روپے آپ کے لیے لگایا، خرچ کیا گیا تھا، اور آپ اپنے پروگرام گاؤں کو، جلسہ گاؤں کو چھوڑ کر دکانوں میں جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری مارکیٹ بھرا پڑا ہے، لیکن یہاں جلسہ گاہ میں آدمی نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر پانیوں میں بہنا شروع کر دیا، ایسے ہی آج ہمارے جلسہ گاہ ہیں، جلسہ گاہ خالی ہے اور مارکیٹ ہمارا بھرا پڑا ہے۔ خواتین اپنی الگ جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، چلو ان سے یہ آسا ہے کہ وہ پردہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ ہو اللہ رسول کی باتوں کو سن رہی ہے۔ ہم اور آپ سے زیادہ قدر کا وہ ہے کیونکہ وہ پردہ میں باحجاب ہو کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے کلام کو سن رہی ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مقدس مہینے میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن، یہ ہدایت کی کتاب ہے لوگوں کے لیے۔ جس قرآن کو ہم اور آپ چھوڑ رکھتے ہیں، جس قرآن کو ہم اور آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جس قرآن کو ہم اور آپ مسجد کے طاقوں میں سجا کر کے رکھا ہے، جس قرآن کو ہم اور آپ بیٹی کی جہیز میں قرآن دیتے ہیں، یاد رکھیے یہ قرآن سجانے کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن چھوڑنے کے لیے نہیں تھا۔ اگر اس قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے، اس قرآن کو ہم نے ترک کیا ہے، یہ زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، کل قیامت کے دن روز محشر میں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھیں گے۔ ہمارے حبیب جب ہم ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہوں گے، جو لوگ شفاعت کی امید رکھتے ہیں، وہ جب ان کے چہرے کو دیکھیں گے، ہمارے چہرے کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے رب، یہی میری امتی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پڑھنا بند کر دیا تھا۔ آج ہماری اسٹیج بھی قرآن سے خالی ہے، ہماری مسجدیں قرآن سے خالی ہے، ہمارے ساری مجلسیں قرآن سے خالی ہے۔ اگر خالی نہیں ہے تو بہت ساری چیزوں سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن سے ضرور خالی ہے۔
یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس قرآن کے الفاظ میں اللہ نے برکت رکھا ہے. اس قرآن کے جملے میں اللہ نے تاثیر رکھا ہے. اس قرآن کے الفاظ کو پڑھتے جائیے, آپ کے آنکھوں سے آنسو ڈگمگاتا جائے گا. آپ قرآن کو پڑھتے جائیے, پتھر دل بھی نرم ہو سکتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہم نے ہدایت کو نازل کیا, رحمت کو نازل کیا, شفا کو نازل کیا. ارے یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر زمین پر نازل کیا جاتا تو زمین پھٹ جاتی. اگر آسمان پر نازل کیا جاتا تو آسمان چور چور ہو جاتا. اس قرآن کو اللہ نے انسانوں کے قلوب پر نازل کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس سے بہتر بنایا. میرے بھائیوں, ہماری مسجد جامع مسجد پیرپور جس میں بھی پیش امام ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت بڑی مسجد ہے, اس کا میں امام ہوں, اور جمعہ کے بیان میں شاید اس مجلس سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا, جب چھوٹے لوگ بڑوں کی عزت نہیں کرتے, جب کم علم کے لوگ بڑے عالموں کی عزت نہیں کرتے, جب ادب تہذیب کا سارا دروازہ بند کر دیتا ہے, جب اپنی غیرت کا سورا کر لیتے ہیں, ایسے وقت میں بڑی تہذیب اور سلیقہ سکھانا پڑتا ہے. کیونکہ یہ مقام سلیقہ سکھانے کا نہیں, یہ مقام تو دوسرا ہے, کیونکہ یہاں عوام الناس کی بھیڑ ہے. میرے بھائیوں,